السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ پچھلے سبق میں ہم نے امام نافع کے اور ان کے دونوں راوی قالون اور ورش کی اسناد سیکھی تھی، اور یہاں پر ہمارا مقصد اسناد کے حوالے سے سیکھنا کہ ان کی کیا شجرہ ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سیکھیں کہ یہ روایات متواتر ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ امام ابن کثیر کے دونوں راوی بزی اور قنبل ان کی کیا اسناد ہیں۔ تو ہمارا سورس علامہ دانی کی کتاب التیسیر ہے، جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ علامہ دانی نے روایت بزی ابی القاسم بن العزیز بن جعفر الفارسی سے سیکھا، انہوں نے ابی بکر محمد بن حسن سے سیکھا، اور انہوں نے ابی ربیعہ محمد بن اسحاق سے سیکھا، اور انہوں نے پھر امام بزی احمد البزی سے سیکھا، اور جو ہمارے راوی ہیں بزی، اور بزی نے ابی الحسن القواس سے سیکھا، اور انہوں نے معروف بن مشکان سے سیکھا، اور شبل بن عباد سے سیکھا، اور یہ تمام مکیین ہیں، اور انہوں نے پھر ابن کثیر سے سیکھا۔ روایت قنبل میں علامہ دانی نے فرمایا کہ انہوں نے روایت قنبل فارس بن احمد سے سیکھا، انہوں نے عبداللہ بن حسن البغدادی سے سیکھا، انہوں نے ابی بکر بن مجاہد سے سیکھا، اور انہوں نے محمد بن عبد الرحمن، جن کا لقب قنبل ہے، ان سے سیکھا، اور قنبل نے ابی الحسن القواس سے سیکھا، اور انہوں نے ابی الخریط وہب بن واضح سے سیکھا، اور انہوں نے اسماعیل القسط سے سیکھا، اور انہوں نے شبل بن عباد سے سیکھا، اور انہوں نے امام ابن کثیر سے سیکھا۔ اور امام ابن کثیر نے ڈائریکٹلی ان صحابہ سے سیکھا قرآن۔ عبداللہ بن صاحب، انہوں نے ابی بن کعب اور عمر بن الخطاب، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی سیکھا۔ اور ابن کثیر نے مجاہد بن جبیر اور درباس سے سیکھا، اور ان دونوں صحابہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھا، اور ابن عباس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ تو یہاں ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ امام بزی اور امام ابن کثیر میں یہ دو فاصلے کیوں ہیں؟ کیونکہ نام تو روایت کا البزی ہے، تو یہ شبل بن عباد سے کیوں نہیں منسوب ہوئی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امت کا اس وقت اتفاق نہ ہوا اس بات پر کہ امام ابن کثیر کے کن اسٹوڈنٹ سے اس روایت کو منسوب کیا جائے۔ تو زمانہ گزر گیا، پھر دوسرا زمانہ آیا، تو اس کے بعد پھر امت کا اتفاق ہوا کہ روایت
جو امام ابن کثیر کی یہ روایت ہے وہ بزدی سے منسوب کی جائے. اور اسی طرح قنبل میں بھی یہ فاصلہ ہے، اور اس فاصلے کی وجہ یہی ہے جو کہ میں نے ابھی بیان کی ہے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابن کثیر کی جو قراءت ہے، جیسے تمام قراء کی ابن کثیر کی بھی، یہ منسوب ہے ان کے نام سے یہ قراءت. ورنہ یہ قراءت جو ہے اتنے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سیکھا، تو یہ تمام صحابہ اس طریقے سے قرآن پڑھتے تھے، اور انہوں نے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور پھر ابن کثیر نے ان سے اسی طرح سیکھا. اسناد ابو عمار بصری جن کے دو راوی دوری اور سوسی ہیں، تو ان کے متعلق ان کی جو اسناد ہیں وہ علامہ دانی نے اپنی کتاب تفسیر میں بتایا کہ انہوں نے روایت دوری عبدالعزیز بن جعفر البغدادی سے سیکھا، انہوں نے ابی طاہر عبدالواحد بن عمر سے سیکھا، پھر انہوں نے ابی بکر بن مجاہد سے سیکھا، اور انہوں نے ابی زعرہ عبد الرحمن بن عبدوس سے سیکھا، اور انہوں نے پھر ابو عمر دوری سے سیکھا. اور ابو عمر دوری نے یحییٰ یزیدی سے سیکھا، اور یحییٰ یزیدی نے پھر امام ابو عمر البصری جن کی قراءت ہے تو ان سے سیکھا. اب یہاں پر بھی دیکھیں آپ، ایک فاصلہ آ گیا. یہاں پر دوری جو ہے ڈائریکٹلی ابو عمر بصری سے منسوب نہیں ہے روایت جو ہے. تو یحییٰ یزیدی کی جو انہوں نے پڑھا ابو عمر بصری سے، تو روایت جو ہے یحییٰ یزیدی سے منسوب نہیں ہے بلکہ دوری سے ہے، جو کہ ان کے شاگرد ہیں. تو اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ امت کا اتفاق نہ ہو سکا اس زمانے میں کہ ابو عمر بصری کی یہ روایت، یہ جو جس طرح سے وہ پڑھے تھے اور انہوں نے سیکھا، تو امت کے اتفاق نہ ہو سکا کہ وہ کن کے نام پر منسوب کریں، کہ ان کے تو بہت سے شاگرد ہوں گے اور سب ٹاپ کے شاگرد ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے. تو پھر امت کا اتفاق ہوا جب ابو عمر دوری کے زمانے میں کہ ان کے نام سے یہ روایت منسوب کی جائے، تو روایت پھر دوری کے نام سے منسوب ہوئی. اسی طرح علامہ دانی نے فرمایا اپنی کتاب تفسیر میں کہ روایت سوسی انہوں نے فارس بن احمد سے سیکھی، اور انہوں نے پھر عبداللہ بن الحسین سے سیکھی، اور انہوں نے ابی عمران موسیٰ بن جریر النحوی سے سیکھی، اور پھر انہوں نے امام سوسی سے سیکھی، اور امام سوسی نے یحییٰ یزیدی سے سیکھی. اور دیکھ لیں آپ، نوٹس کریں کہ دوری نے بھی یحییٰ یزیدی سے سیکھی تھی، تو یحییٰ یزیدی نے پھر ابو عمر بصری سے سیکھی تھی جن کی قراءت ہے. یہاں پر بھی جو ہے روایت کا نام منسوب جو ہے یحییٰ یزیدی سے نہیں ہوا بلکہ سوسی سے ہوا، اور اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ ابو عمر کے جتنے شاگرد تھے تو امت کے اتفاق نہ ہو سکا کہ سوسی کی روایت کو، یہ روایت جو ابو عمر کی یہ روایت ہے، تو وہ کن کے نام سے منسوب کریں. تو اس کے بعد پھر جب امام سوسی کا زمانہ آیا تو اس وقت پھر امت نے اتفاق کیا
کہ یہ قرات جو ہے یہ جو ابو عمر بصری نے جس طرح پڑھی ہے وہ امام سوسی سے منسوب کی جائے۔ اب ابو عمر جو ہے ان کا نام ہے ابو عمر بن علا البصری، انہوں نے مجاہد بن جبر سے سیکھا اور سعید بن جبیر سے سیکھا، اور بھی بہت سے قراء سے سیکھا اس زمانے کے، اور ان سب نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھا، اور عبداللہ بن عباس نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھا، اور ابی بن کعب نے ڈائریکٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ تو یہ ہم نے اسناد سیکھی ابن کثیر کی دونوں راوی کی، اور ابو عمر بصری کے دونوں راوی کی۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔